بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخی تھی۔ وہ اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھا۔ پہلے تو کوئی مستقل بس سٹاپ نہ تھا، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس سٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس نیک خاتون نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولیات کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے یہاں رات گزار سکے اور اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کرے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے اور جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں سے کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ ان میں سے کئی لوگ تلبیس ابلیس کی وجہ سے خیرخواہ بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک خیرخواہ نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں۔ ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ اس طرح سے تو آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار یہ مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں یہ بھی بات آ بھی گئی کہ بھئی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی تھیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب بھی ملتا تھا، اب یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھگڑے نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر کچھ تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو آؤں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ خاوند اسے زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھی۔ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا نیک بخت چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا۔ وہ پھر جواب میں کہنے لگی اچھا ابھی چلتے ہیں، اور پھر کنویں میں دیکھنے لگی۔ بالآخر خاوند نے تنگ آ کر اسے کہا کہ خدا کی بندی کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں ڈالے جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا خدا کی بندی، اگر تو سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے مگر پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا اچھا، کیا کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا؟ اس کے شوہر نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا،
یہ سن کر وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک ایسا ہی کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کے جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ بالکل اسی طرح جاری رہا۔ محترم ناظرین، صدقہ خیرات ہمارے مال کو پاک کرتے ہیں اور ہمارے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور آخرت کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کریں اور ثواب کمانے والے بن جائیں۔ آمین۔